بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کو مقرر کیا؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ حضور نے کبھی اذان دی یا نہیں، آئیے اس سے پہلے اذان کی فضیلت کے بارے میں پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ اذان اسلام کا شعار ہے اور اس کی اہمیت اور عظمت مسلم ہے، اور مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں، چند روایتیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعصع کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مؤذن کے گناہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے مؤذن کے گناہ اتنے وسیع بھی ہو جائیں تب بھی اللہ پاک مؤذن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور جس کو وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ سب روز قیامت مؤذن کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک پہلی صف پر کھڑے ہوئے نمازیوں کے لیے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ پاک مؤذن کے اسی نسبت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مؤذن اپنی بلند آواز سے اذان دے، جتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے جو بھی جاندار اور بے جاندار اس کی آواز کو سنتے ہیں وہ مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مؤذن کی اذان پر جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان نمازیوں کے ثواب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر امامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، یہ 3 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو یہ 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اس سے خوش ہو جائے۔ دوسرا اس شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کے اذان دینے کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحا تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر سے مقام روحا کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ مقام
مقام روحا مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو نمازیوں نے پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا کرنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال نے اذان ختم کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ پاک اذان کے لفظوں کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم کو بھی اذان دینے والی فضیلت حاصل ہو سکے؟ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی۔ لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقائی، امام درقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے فیصلے کرنا وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینا تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواطبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی اکرم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا و پکا عشق عطا فرمائے۔